مکے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سرکار فرماتے ہیں جس شخص نے میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کی ولادت کی خوشی میں ایک درہم، یوں سمجھ لیں ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی اگر حضور کے جشن کے لیے خرچ کیا، میرے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، نقش بندیوں کے تاجدار فرماتے ہیں کہ وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. میری بات نہیں، میری بات ہو تو نہ مانے، سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے. جو نقش بندی بیٹھے ہیں اونچے کہیں ذرا، ہم نقش بندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، حضور کے غلام بھی ہیں. تو ماشاءاللہ وہ خوش نصیب ہیں، وہ بڑے مبارکباد کے وہ مستحق ہیں جنہوں نے یہ بڑا خوبصورت اور اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے جد و جہد اور کوشش کر کے انہوں نے بڑا پیارا یہ مختصر سا یہ پروگرام سجایا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس حضور کے صدقے سے اور حضور کے ذکر کے صدقے سے توسط سے اللہ ہماری عبادتیں بھی قبول فرمائے گا، یہ محفل بھی قبول فرمائے گا. اور ایک اور روایت کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ کوئی آتا رہے جاتا رہے ادھر نہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. آپ ماشاءاللہ محبت والے ہیں، بڑے ذوق والے ہیں. اور یہ یاد رکھیں جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے پھر وہ چاہے دنیا کا تاجدار ہو، دنیا کا کوئی ذمہ دار ہو، امیر ہو، کسی تعلق کسی محکمے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ حضور کی محفل میں آئے تو پھر خاموش نہ ہو بلکہ حضور کا غلام بن کر بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سب برابر ہو جاتے ہیں. اور جس جگہ حضور کی محفل ہوتی ہے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ حضور کی محفل ہوتی ہے، حضرت جبرائیل بھی، حضرت میکائیل بھی، اسرافیل بھی، عزرائیل بھی، تمام فرشتے قطار باندھ کر، وہ تمام صفیں باندھ کر گلوں میں ہار ڈالے ہوئے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، مولا یہ تیرے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی اٹھنے سے پہلے بخشش و مغفرت فرما دے. تو انشاءاللہ ہم خالی جھولی آئے ہیں، جب جائیں گے تو ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوں گی. حضور کا ذکر ایسا ہے کہ یہ گناہوں کو بھی ایسا مٹاتا ہے. جب حضور کا ذکر بندہ کرتا ہے، اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہو، خلا کے درمیان بھی گناہ ہو، اگر حضور کا وہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا. فرماتا ہے محبوب کا تو امتی ہے، میرے محبوب سے محبت رکھنے والا ہے، جہاں تجھے اپنے محبوب کے صدقے سے تیری بخشش فرما دی ہے. تو حضور کے غلاموں آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے اور حضور کا ذکر بھی کرنا ہے. کوئی بندہ خاموش نہ ہو کے بیٹھے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب قریب ہو جائے، درود پڑھتے ہوئے قریب آ جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص حضور کا محفل، حضور کا ذکر منائے اور پھر نمک کے برابر، اگرچہ نمک ہو، کھانا پکائے، پانی پر وہ حضور کا میلاد منائے. اور یہ میں کتاب کا حوالہ بھی دیتا جو نعمت الکبریٰ کتاب کا نام ہے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص حضور کا میلاد منائے اور پھر اس کے اندر لنگر کا اہتمام بھی کرے، وہ لنگر جو اس نے پکایا ہے اگرچہ وہ پانی کے اوپر بھی حضور کا میلاد منائے، پانی سامنے رکھ کر بچوں کو بٹھا کر، یہ ضروری نہیں کہ اتنا بڑا اہتمام کرے. آپ فرماتے ہیں وہ لنگر پکائے نہ پکائے، وہ پانی سامنے رکھے، بچوں کو بلائے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر حضور
کا میلاد پڑھے، حضور کی نعت خوانی کرے، وہی پانی وہی لنگر جو انہوں نے پکایا ہے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے جب تک وہ انسان کے پیٹ میں نہیں جاتا، اس سے پہلے وہ یہی دعا کرتا رہتا ہے، مولا اس نے تیرے محبوب کی خاطر مجھے پکایا ہے، مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو الحمدللہ سبحان اللہ، جن احباب نے لنگر کا بھی اہتمام کیا، یہ سارا ماشاءاللہ اہتمام و انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اور ہم سب کے جو ہم یہاں آئے ہیں اللہ ہم سب کے بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضور کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یوں تو اگر دیکھا جائے بریک بینی سے کہ حضور کا ذکر الحمد کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک ایک ایک حرف ایک ایک لفظ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا آج سے نہیں، اور حضور علیہ السلام کا میلاد حضور کے آنے سے پہلے وہ لوگ بھی مناتے تھے جو حضور پر ایمان تو رکھتے تھے، اللہ کو نہیں پوچھتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ وہ کافر لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حضور کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ایسا بابرکت ذکر ہے، اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، شد ہو، مد ہو، جو کچھ بھی ہو، قرآن کے جو لوازمات ہیں ہر ایک لوازمات کے اوپر الف ہو، لام ہو، میم ہو، شد، مد، زبر، زیر، پیش جو بھی ہو، ہر ایک کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو عیاں فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یوں سمجھ نہیں آتی تو عارف کھڑی رومی کشمیر میاں صاحب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ترجمہ کر دو، مجھے کہے یار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے یا رسول اللہ آپ کی شان میں سارا قرآن اللہ نے نازل فرمایا، آپ کی شان میں شد بھی، آپ کی شان میں مد بھی، آپ کی شان میں ذکر آپ کی شان کا ہے، آپ کا ہے، آپ کی ذات کا ہے، شد بھی آپ کی، شد بھی آپ کے ذکر کے اندر، مد بھی آپ کے ذکر کے اندر، پیش بھی آپ کے ذکر کے اندر، زبر بھی آپ کی ذکر بتاتا ہے، شد بھی آپ کا ذکر بتاتی ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے غلاموں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شدہ مدہ زبرا زیرا آقا شان تیری بچی آیا، شان تو خاص لوگ حضور کے عاشقی جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کو عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، الفت ہو جائے، اور سرکار کے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق رکھنے والوں، میرے آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ابھی کائنات کے اندر مبعوث نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے اور میرے محبوب کی شان، تیرے اور میرے محبوب کی ذات کو بلند فرما دیا۔ ابھی آدم کی روح پیدا نہیں ہوئی، ابھی عیسیٰ کی روح
توجہ ہے؟ میرے آقا مسجد نبی کے اندر ہے، منبر پر جلوہ کر ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے. توجہ فرماؤ مسلمانوں، بیان کرنا میرے آقا کی سنت ہے، سننا صحابہ کی سنت ہے. میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، تم سامعین سننے والے صحابہ کی سنت ادا کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف فرما رہے، صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جابر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے جابر سوال کر. سوال کرتے یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر تو سوال کر رہا ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب سن میری زبان سے. میرے آقا نے فرمایا جابر ابھی نہ لوح بنا تھا، نہ قلم بنی تھی، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ کوئی چیز بھی نہیں تھی. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے محبوب کے نور کو بنایا. ابھی کائنات اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اب ماشاءاللہ حضور ہیں اگرچہ لیکن ماشاءاللہ بڑے عشق والے ہیں، اور یقین مانو جو ہاتھ سے کماتا ہے، جو اس حال میں مزدوری کرتا ہو، اصل میں اسی کے دل میں حضور کا عشق آ سکتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج ماشاءاللہ اس دور کے اندر بھی حضور کے عاشق بھی زندہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ابھی تیرے رب نے نہ لوح بنائی تھی، نہ کرسی بنائی تھی، نہ قلم بنایا تھا، نہ زمین یا آسمان کچھ بھی نہیں بنائی تھی. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے محبوب کے نور کو بنایا. پھر اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے ملائکہ کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے حور و غلمان کو بنایا، تیسرے حصے سے جنت کو بنایا، پھر چوتھے کے 4 پھر حصے کیے. مولا پھر تیری کرسی بنائی، پھر لوح بنایا، قلم بنایا، پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کائنات کو مجھ محمد کے نور سے بنایا. تو آج ہم جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے ہے. اور پھر آئیے میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ابھی نور محمدی عالم ارواح کے اندر ہے. میرے آقا علیہ السلام ابھی عالم ارواح کے اندر ہے. ہائے ہائے اونچی بول.